یہ وویجر مشن کی ناقابل یقینی کہانی ہے۔ یہ کائنات کو بھیجا گیا انسانیت کا اب تک کا سب سے دور جانے والا پیغام ہے، بالکل ایک بوتل میں بند خط کی طرح جسے کائناتی سمندر میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ ایک ایسا پیغام جو شاید ہماری نسلوں سے بھی بہت آگے تک ستاروں کے درمیان سفر کرتا رہے گا۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کبھی کسی دوسری ذہین تہذیب سے رابطہ کرنا ہو تو ہمارا پہلا پیغام کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ انہیں کیا دکھائیں گے؟ آخر ہم اپنے پورے وجود کا خلاصہ ان تک پہنچائیں گے کیسے؟ اس سوال کا جواب ہے یہ گولڈن ریکارڈ۔ یہ صرف ایک ریکارڈ نہیں ہے، یہ ہماری پوری تہذیب کا ایک ٹائم کیپسول ہے۔ ہماری آوازیں، ہماری موسیقی، ہماری زندگی کی تصویریں، سب کچھ اس میں بند ہے۔ سمجھیں کہ یہ ہماری اجتماعی روح کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اب کائنات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو اس کہانی کا پہلا باب یہ ہے کہ اس پیغام کو لے کر کون جا رہا ہے۔ دو غیر معمولی خلائی جہاز وویجر 1 اور وویجر 2 انسانیت کے اس پیغام کو خلا کی گہرائیوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ صرف مشینیں نہیں ہیں، یہ ہمارے خوابوں کے، ہماری امیدوں کے سفیر ہیں۔ ان کا مشن 2 حصوں میں تھا۔ پہلا، ہمارے نظام شمسی کے باہری سیاروں کی کھوج کرنا، اور پھر ایک ایسا سفر شروع کرنا جس کی کوئی منزل نہیں، ہمیشہ کے لیے ستاروں کی دنیا میں گم ہو جانا۔ یہ بے وقت سائنسدان بھی تھے اور شاعر بھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا۔ یہ پورا مشن صرف ایک بہت ہی خاص فلکیاتی موقع کی وجہ سے ممکن ہو سکا، ایک ایسا موقع جو صدیوں میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اب دیکھیں، اس مشن کی بنیاد ایک بڑے شاندار اصول پر رکھی گئی جسے گریوٹی اسسٹ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو خلائی جہاز ایک سیارے کے پاس سے گزرتا ہے، اس کی کشش سکھ سے تھوڑی رفتار چرا کر خود کو اگلے سیارے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایک کائناتی سنوکر شاٹ کی طرح ہے جہاں سیارے گیندے ہیں اور خلائی جہاز کیو بال۔ یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ یہ موقع کتنا خاص تھا۔ 1965 میں اس موقع کا پتہ چلا اور 1977 میں اسے حقیقت بنا دیا گیا، اور یہ موقع اتنا نایاب تھا کہ اگلے 175 سال تک ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ایک ایسا چانس تھا جسے گوایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بس سفر شروع ہوا۔ یہ صرف ایک پیغام بھیجنے کا مشن نہیں تھا، بلکہ ہمارے اپنے نظام شمسی کے بارے میں جاننے کی ایک بہت بڑی مہم بھی تھی۔ ایک ایسی مہم جس نے ہمارے علم میں انقلاب برپا کر دیا اور نظام شمسی کے بارے میں ہماری کتابوں کو دوبارہ لکھ ڈالا۔ اس گرینڈ ٹور کا پہلا پڑاؤ تھا ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری، یعنی دیووں کا بادشاہ۔ یہاں پہنچ کر وویجر نے ہماری سوچ ہی بدل دی۔ اس نے مشتری کے وہ رنگز یعنی حلقے دریافت کیے جن کا ہمیں پہلے علم ہی نہیں تھا۔ اس کے چاند آیوں پر زندہ آتش فشاں پھٹتے ہوئے دیکھے اور کئی نئے چاند بھی ڈھونڈ نکالے۔ اس نے ہمیں دکھایا کہ ہمارا نظام شمسی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ زندہ اور متحرک ہے۔ مشتری کے بعد سفر آگے بڑھا زحل کی طرف، جو اپنے شاندار حلقوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نظام شمسی کا زیور۔ زحل پر بھی وویجر نے کمال کر دیا۔ نئے چاند دریافت کیے، اس کے حلقوں کی ایسی تفصیلات بھیجیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں، اور اس کے چاند ٹائٹن کا قریب سے جائزہ لیا۔ ٹائٹن ہمارے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ واحد جگہ ہے جہاں سطح پر مایا موجود ہے، ایک ایسی دنیا جہاں شاید زندگی پنپ سکتی ہو۔ زحل کے بعد دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ وویجر 1 نے نظام شمسی سے باہر کا رخ کیا، جبکہ وویجر 2 نے اپنا سفر جاری رکھا اور تاریخ کا واحد خلائی جہاز بنا جس نے برفانی سیاروں یورینس اور نیپچون کا دورہ کیا۔ یہ ایک تنہا مسافر بن گیا جو نامعلوم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیاروں کی کھوج مکمل کرنے کے بعد مشن کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، ستاروں کے درمیان کا نہ ختم ہونے والا سفر۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک الوداعی نظر، اور اس لمحے نے سب کچھ واضح کر دیا۔ 1990 میں وویجر 1 نے ایک ایسی تصویر لی جس نے انسانیت کے بارے میں ہمارے خیال کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 6 ارب کلومیٹر دور سے ہماری زمین صرف ایک ہلکا نیلا نقطہ نظر آ رہی تھی۔ ہماری ساری تاریخ، ہماری تمام خوشیاں اور غم، سب کچھ اسی ایک نقطے پر قید ہے۔ اس تصویر نے ہمیں ہماری نزاکت اور اس کائنات میں ہماری جگہ کی یاد دلا دی۔ اس تصویر کے بعد کیمرے بند کر دیے گئے اور ایک لمبا خاموش سفر شروع ہوا۔ 22 سال بعد 2012 میں وویجر 1 تاریخ کی پہلی انسان کی بنائی ہوئی چیز بنی جو ہمارے سورج کے اثر سے نکل کر ستاروں کے بیچ خلا میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک ایسی حد پار کی جس کا انسانوں نے صرف خواب دیکھا تھا۔ اب واپس آتے ہیں اس پیغام پر جسے وویجر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ آخر اس گولڈن ریکارڈ میں ہے کیا؟ انسانیت نے اپنی کیا کہانی بھیجی ہے؟ ہم نے کائنات کو اپنے بارے میں کیا بتانے کا انتخاب کیا؟ تو اہم بات یہ ہے،
اس ریکارڈ میں 4 طرح کی چیزیں ہیں: زمین پر زندگی کی 115 تصویریں، 55 زبانوں میں خوش آمدید کے پیغامات، پوری دنیا کی موسیقی اور زمین کی آوازیں جیسے بارش کی، ہوا کی اور جانوروں کی آوازیں۔ یہ انسانیت کا ایک مکمل پورٹریٹ ہے جسے آواز اور تصویر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے نا، آپ ایک ایسی تہذیب کو جو آپ سے بالکل مختلف ہو، یہ کیسے سکھا سکتے ہیں کہ اس ریکارڈ کو چلانا کیسے ہے؟ یہ ایک بہت بڑی کمیونیکیشن پزل ہے۔ اس کا جواب ریکارڈ کے کور پر ہی موجود ہے۔ یہاں کچھ ڈایاگرامز بنائے گئے ہیں جو اسے چلانے کی ہدایات ہیں۔ یہ ہدایات کسی زبان میں نہیں بلکہ ریاضی اور فزکس کی عالمگیر زبان میں ہیں۔ یہ کسی بھی ذہین مخلوق کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک پہیلی، ایک دعوت کہ وہ ہمارے پیغام کو ڈیکوڈ کریں اور ہماری دنیا کو سمجھیں۔ اور جو کہانی ہم نے بتانے کے لیے چنی وہ امید کی کہانی ہے۔ ان 115 تصویروں میں سائنس، محبت، خاندان اور ہماری کامیابیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں جنگ، نفرت یا غربت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ وہ انسانیت ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ یاد رکھا جائے۔ شاید یہ وہ انسانیت ہے جس سے ہم خود بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ دونوں خلائی جہاز اپنے خاموش سفر پر ہیں۔ ان کا مشن کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ اربوں سال تک خلا میں سفر کرتے رہیں گے۔ یہ انسانیت کی خاموش یادگاریں ہیں جو کائنات میں ہمیشہ کے لیے تیرتی رہیں گی۔ آج وویجر 1 ہم سے 24 ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے اور ہر سیکنڈ مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے روشنی کا سگنل ہم تک پہنچنے میں 22 گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں۔ تقریباً 2025 میں ان کی بیٹریاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا ان سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ گولڈن ریکارڈ اپنا سفر جاری رکھے گا اور یہ ایک سوال ہمارے لیے چھوڑ جائے گا۔ اگر اربوں سال بعد کسی کو یہ پیغام ملا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ سوچیں؟